السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے ڈاکٹر علی رضا اور آج ایک اور سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پچھلی ویڈیو بھی میں نے بچوں کے متعلق بنائی تھی کہ بچوں کو کس طرح کا ماحول دیا جائے، کس طرح بچوں کو رکھا جائے تاکہ ان کی صحت اچھی رہ سکے۔ آج کی ویڈیو بھی جو ہے میری وہ بچوں کے متعلق ہی ہے کہ بچے کتنے دن کے ہو جائیں تو ان کو جو ہے سالڈ خوراک جو شروع کرنی چاہیے، کتنے دنوں پہ ان کو ونڈا شروع کرنا چاہیے، اور بچوں کو کون سا چارہ اگر رکھیں تو کون سا چارہ دینا چاہیے، خشک ہونا چاہیے یا جو ہے تازہ چارہ دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ بچوں کے لیے پانی کی کیا اہمیت ہے، کیونکہ اکثر ہمارے ہاں یہ ایک بات پائی جاتی ہے کہ بچوں کو پہلے ہفتے پانی نہیں دینا۔ تو سب سے پہلے جو بات ہے کہ کتنے دنوں پہ بچوں کو جو ہے وہ ونڈا اگر ہم نے جو بنایا شروع کرنا چاہیے، اور ونڈا کس طرح کا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے ونڈے کی میں بات کرتا ہوں۔ ونڈا جو ہے وہ بالکل باریک پاؤڈر فارم میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ چھوٹا دانے کی طرح ہونا چاہیے، دانے دار ونڈا ہونا چاہیے، بالکل پاؤڈر فارم میں نہ ہو۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچہ ایک تو آسانی سے کھا لیتا ہے، اور دوسرا جب وہ دانے اندر جا کے ہضم ہوتے ہیں تو جو ریمن بننا ہوتا ہے، جو جسے موجڑی کہتے ہیں، وہ بننے میں آسانی ہوتی ہے، کیونکہ خوراک شروع کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بچوں کی اوجری بننا شروع ہو جائے، ریمن ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے، جس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے جو ہے وہ دودھ پینے کے ساتھ ساتھ خوراک بھی کھانا شروع کر دیتے ہیں، جن سے ان کی گروتھ اچھی ہو جاتی ہے۔ اب اگلی جو بات ہے کہ کتنے دنوں پہ یہ شروع کرنا چاہیے، اگر ہم ونڈا وغیرہ دیتے ہیں جانوروں کو، چھوٹے بچوں کو، تو وہ تقریباً جب بچہ 7 سے 8 دن کا ہوتا ہے تو وہ ویسے ہی ادھر جو بھی گھاس وغیرہ پاس پڑی ہوتی ہے یا زمین پہ وہ منہ مارنا شروع کر دیتا ہے۔ تو جب 7 8 دن 10 دن کا بچہ ہو جائے تو اس کے سامنے آپ تھوڑا سا کسی برتن میں یا اس طرح کے ڈبوں میں آپ جو ہے وہ دانے دار جو آپ نے ونڈا بنایا ہے، انشاءاللہ کسی اگلی ویڈیو میں وہ ونڈے کے اجزاء بھی آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا، اور کس طرح بنانا ہے وہ بھی بتاؤں گا، تو وہ رکھنا شروع کر دیں، تاکہ بچہ جو ہے اگر منہ مارنا شروع کرے، تھوڑا تو جب کھانا شروع کرے تو جتنا وہ کھائے گا اس کے لیے اتنا ہی اچھا ہے، جس سے اس کا ریمن ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح اب شروع کے دنوں میں تو ہمیں یہی جو ہے بہترین غذا ہوتی ہے بچے کی دودھ کے ساتھ کہ کوئی ونڈا رکھیں ساتھ، ٹھیک ہے، اس میں ہم کئی بھی ایڈ کر سکتے ہیں، گندم ایڈ کر سکتے ہیں، چنا اور مختلف اجزاء جو انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس سے اگلا مرحلہ ہے جب جانور ونڈا کھانا شروع کر دے تو ہم پھر چارہ بھی ساتھ رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب چارہ کس طرح کا ہونا چاہیے، کوشش کریں بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ جانور کو آپ خشک چارہ دیں، ہے فارم میں، جس طرح یہ دیکھیں آپ نظر آ رہا ہوگا آپ کو۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے بھی جو اوجری بننے کا عمل ہے وہ تیز ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر ہم دیکھیں جو گیلا چارہ ہوتا ہے جس میں موئسچر زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے جو اوجری کے بننے کا عمل ذرا سلو ہو جاتا ہے، اور وہ بچے کے لیے اچھا بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اس سے مختلف مسائل آتے ہیں شروع میں بچے کو۔ تو خشک چارہ بہترین ہے، تو خشک چارہ دے۔ اب اس میں جو ہم دیتے ہیں خشک چارہ، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جتنا جانور کھائے گا، جتنا بچہ کھائے گا، اتنا ہی اس کو اس سے جو بھی انرجی ہے وہ ملے گی۔ لیکن اگر گیلا چارہ دے رہے ہیں اس میں پانی کی جو مقدار زیادہ ہوتی ہے اور بچے کو وہ انرجی نہیں مل پاتی جس کی اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہ دو چیزیں ہو گئی ہیں کہ
ہم نے ایک تو بچوں کو میش جو ہے ونڈا جو ہے وہ ہم نے 7 سے 8 دنوں پہ شروع کر دینا ہے، تاکہ آہستہ آہستہ وہ کھانا شروع کرے اور اس کا جو ہیومن ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے۔ اور ساتھ ہی جب وہ صحیح طرح ونڈا کھانا شروع کر دے، ونڈے کے ساتھ بھی آپ رکھ سکتے ہیں کچھ چارہ تاکہ اس کو بھی وہ کھانا شروع کرے، تو اس سے بچے کا ہیومن کافی اچھی طرح سے ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور بچے کی گروتھ بھی اچھی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب اس سے اگلی جو بات ہے پانی والی، کہ پانی کا کیا اس میں رول ہے۔ اکثر یہ ہمارے جو فارمر ہیں جن کے پاس بکریاں ہوتی ہیں جہاں گاؤں میں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی پانی جو ہے بچے کو نہیں دینا شروع کے ہفتوں میں، لیکن پانی کی جو بڑی اہمیت ہے، جیسے ہم ونڈا شروع کرتے ہیں تو جانور کو پیاس بھی لگنا شروع ہوتی ہے۔ اب پانی کا بڑا اس میں اہم کردار ہے کہ اس نے جو بھی جانور نے فیڈ کھائی ہے، ونڈا کھایا یا چارہ کھایا، اس کو ہضم کرانے میں اہم کردار ہوتا ہے پانی کا، ٹھیک ہے، اور وہ اور بھی جو جانور کو ڈی ہائیڈریشن وغیرہ ہوتی ہے اس کو پورا کرتا ہے۔ اگر ہم ان سب چیزوں کو سمجھیں اور جانور کو اچھا میش جو ہے ونڈا دیں اور ساتھ خشک چارہ دیں اور پانی جو ہے وہ تازہ رکھیں، پانی کا یہ بھی فائدہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی دوائی جانور چھوٹے بچے کو دینی ہے یا کوئی ملٹی وٹامن، تو وہ پانی میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں تاکہ سارے بچے آسانی سے پی لیں۔ تو اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو بچہ جو ہے وہ بہت جلد اس کی جو ہوجری ہے وہ ڈیولپ ہو جائے گی اور وہ کھانا پینا شروع کر دے گا اور ساتھ دودھ بھی پیتا رہے گا، جس کی اس کی گروتھ بہت اچھی ہو جائے گی اور وہ بڑا اچھا رسپانس کرے گا اور تھوڑی عمر میں ہی اس کا جو وزن ہے وہ وننگ ویٹ تک ہو جائے گا۔ امید ہے کہ ان سب باتوں پہ آپ عمل کریں گے اور اپنے جو بکری کے چھوٹے بچے ہیں ان کا بہترین طریقے سے خیال رکھیں گے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید معلومات دینے کی کوشش کریں گے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔